اس رات صرف ایک کال نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی اس کی زندگی تباہ کر گیا۔ یہ کہانی محبت کی نہیں، دھوکے کی ہے۔ سورج سوا نیزے پر تھا، لیکن اس تپتے ہوئے ریگزار میں گیتی آرا کے جوش و خروش کے سامنے تپش کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس نے اپنے خاکی رنگ کے شکاری لباس کی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی۔ سر پر بندھا گہرا سبز اسکارف اس کے چہرے کی سفیدی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دور بھاگتے اس نایاب ہرن پر جمی تھیں جسے وہ پچھلے 1 گھنٹے سے تعاقب میں تھکا رہی تھی۔ بس تھوڑا اور، آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس نے دانتوں تلے اپنے ہونٹ کو دبایا اور اپنے وفادار گھوڑے کی باگیں مزید کھینچی۔ گھوڑے کے کھروں سے اڑتی ریت فضا میں ایک غبار پیدا کر رہی تھی۔ گیتی آرا کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شکار کے جنون میں وہ کب اپنی حدود پار کر گئی۔ وہ یہ بھول گئی کہ یہ بنجر زمینیں جہاں ایک لکیر کے بعد ریت کا رنگ ذرا گہرا ہو جاتا ہے، ان کے خاندانوں اور ان کے جانی دشمنوں شاہ خاندان کے درمیان تقسیم کا نشان ہے۔ اچانک ہرن ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ گیتی نے گھوڑا روکا اور بندوق کندھے سے اتار کر نشانے کے لیے پوزیشن لی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی سانسوں کی ترتیب بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ ہرن جسے وہ دیکھ رہی تھی اچانک کہیں گم ہو گیا۔ ابھی وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک بھاری کھنکتی ہوئی مردانہ آواز نے خاموشی کا سینہ چاک کر دیا۔ زہے نصیب، آج تو بہت ہی نایاب شکار ہاتھ لگا ہے۔ گیتی آرا کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ آواز اجنبی نہیں تھی، یہ وہ آواز تھی جو اسے ڈراؤنے خوابوں میں سنائی دیتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گھوڑے کا رخ موڑا۔ سامنے ایک بلند ٹیلے پر کالے گھوڑے پر سوار وہ شخص کھڑا تھا جس کا نام اس کے گھر میں لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، میر ہاشم شاہ۔ وہ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، کندھے پر چادر ڈالے، چہرے پر وہی مخصوص زہریلی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا جو فاتحین کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے 2 مسلح محافظ بھی نمودار ہوئے۔ گیتی آرا نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور غصے سے اپنی ٹھوڑی بلند کی۔ میر ہاشم، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ ہاشم نے آہستہ سے اپنے گھوڑے کو ٹیلے سے نیچے اتارا۔ گھوڑے کے کھروں کی آواز گیتی کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے گیتی پڑھنے سے قاصر تھی۔ تمہارا راستہ؟ ہاشم نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادی، شاید تم شکار کے شوق میں یہ دیکھنا بھول گئیں کہ تم اس وقت شاہ گڑھ کی حدود میں کھڑی ہو۔ یہ میرے چچا کی نہیں، میری زمین ہے۔ یہاں پرندہ بھی پر مارتا ہے تو میری اجازت سے، اور تم تو جیتی جاگتی یہاں چلی آئی ہو۔ گیتی آرا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ واقعی وہ حد پار کر چکی تھی۔ وہ گھوڑے کا رخ بدلنے لگی تاکہ واپس بھاگ سکے، لیکن ہاشم نے بجلی کی تیزی سے اپنے گھوڑے کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کا لہجہ اب سرگوشی کی حد تک دھیما مگر خطرناک تھا۔ دشمن بھی اگر مہمان بن کر آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا ہمارے دستور میں شامل ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے ہاشم۔ میں یہاں غلطی سے آئی ہوں اور ابھی جا رہی ہوں۔ راستہ چھوڑو میرا، گیتی نے کڑک کر کہا، اگرچہ اس کے اندر خوف کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ ہاشم نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ رشتہ نہیں ہے؟ کمال کرتی ہو گیتی آرا۔ وہ عدالت کے چکر، وہ کاغذات، وہ تمہارے باپ کی وکیلوں سے لمبی لمبی بحثیں، کیا وہ سب تمہیں بھول گیا؟ اس نکاح نامے پر آج بھی میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم کچہریوں کی خاک چھان رہی ہو۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیتی کے قریب آیا۔ اس نے گیتی کے گھوڑے کی لگام تھام دی۔ گیتی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا باپ سمجھتا ہے کہ قانون کی کتابیں ہمارے قبیلے کے فیصلوں کو بدل دیں گی۔ وہ بھول گیا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا مانا تھا تو وہ فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو پھر چلے بیگم ہاشم؟ گیتی کا وجود لرز اٹھا۔ بیگم ہاشم مت کہو مجھے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری قید میں نہیں آؤں گی۔ قید؟ ہاشم نے اس کی بندوق چھین کر زمین پر پھینک دی۔ تم تو پہلے ہی میرے حصار میں ہو۔ یہ زمین، یہ ہوا اور یہ تمہارا نصیب، سب اب میرا ہے۔ میرا باپ تمہیں چھوڑے گا نہیں میر ہاشم، وہ تمہیں مٹا دے گا، اس نے چیخ کر کہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن وہ انہیں بہانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو کچھ کرے گا وہ بات کی بات ہے، فی الحال تم میرے علاقے میں ہو، میرے قبضے میں ہو، اور آج کا سورج ڈھلنے سے پہلے پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا کہ شاہوں کی بہو اپنے گھر واپس آ گئی ہے۔ اس نے زبردستی اسے گھوڑے سے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیتی نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اسے ایک ہی جھٹکے میں نیچے اتارا۔ تمہاری یہ سرکشی مجھے پسند ہے گیتی، اسے سنبھال کر رکھنا کیونکہ حویلی کی دیواروں میں تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ گیتی آرا نے بے بسی سے اپنے پیچھے چھوٹی رہ جانے والی سرحد کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک حد پار نہیں کر آئی تھی بلکہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک اور تاریک دور میں داخل ہو چکی تھی۔ ہاشم نے اسے اپنے گھوڑے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور گیتی کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیر ریت میں نہیں بلکہ کسی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ ہاشم کے محافظوں نے فضا میں ہوائی فائرنگ کی۔ یہ اعلان تھا کہ شکار پکڑا جا چکا ہے۔ ریگستان کی تپتی ہواؤں میں بندوق کے دھوئیں کی بو پھیل گئی اور گیتی آیا کو پہلی بار اپنی آزادی چھنتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلو،
اب تم شاہ گڑھ کی ملکہ بن کر داخل ہوگی، قیدی بن کر نہیں۔ ہاشم نے اسے گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے ایک آخری بار جتایا اور پھر صحرا کی خاموشی میں ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں دور تک سنائی دینے لگی۔ میر ہاشم کا قافلہ شاہ گڑھ کی بلند و بالا اور سیاہ پتھروں سے بنی حویلی کے سامنے آ رکا۔ یہ حویلی کسی قلعے کا منظر پیش کرتی تھی، جس کی دیواریں دہائیوں پرانی دشمنی اور طاقت کی کہانیاں سناتی تھیں۔ گیتی آرا، جو ہاشم کے گھوڑے کے آگے اپنے ہی گھوڑے پر کسی مجرم کی طرح لائی گئی تھی، نے لرزتی نظروں سے اس عمارت کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ حویلی کوئی اژدہا ہے جو اسے نگلنے کے لیے منہ کھولے کھڑا ہے۔ ہاشم گھوڑے سے اترا اور ایک فاتحانہ شان سے چلتا ہوا گیتی کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن گیتی نے نفرت سے رخ موڑ لیا اور خود ہی نیچے اترنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی لڑکھڑا گئے۔ تھکن، خوف اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اپنے قدموں کو سنبھال کر رکھو گیتی آرا، ابھی تو تمہیں اس دہلیز کو پار کرنا ہے، ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر مضبوطی سے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے اغوا کر کے یہاں لائے، میرے بابا تمہیں زندہ گاڑ دیں گے۔ گیتی نے دانت پیستے ہوئے اسے جھٹکنا چاہا، لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ اغوا؟ ہاشم ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے گیتی کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک شوہر اپنی منکوہا کو اس کے گھر لے کر آیا ہے، اسے اغوا نہیں، گھر بسانا کہتے ہیں۔ اور تمہارے بابا، وہ قانون کی کتابوں میں راستہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور یہاں تاریخ رقم ہو چکی ہوگی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے سے اندر لے گیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں مسلح محافظ قطار بنا کر کھڑے تھے، اور جیسے ہی ہاشم داخل ہوا سب نے سر جھکا دیے۔ صحن کے وسط میں ایک ادھیڑ عمر شخص، جس کے چہرے پر تکبر کی گہری لکیریں تھیں اور ہاتھ میں تسبیح تھی، کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ ہاشم کے والد میر غضنفر شاہ تھے، گیتی کے والد کے سب سے بڑے حریف۔ غضنفر شاہ نے جب گیتی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کرخت آواز میں بولے، یہ تم کیا لائے ہو ہاشم؟ شجاع خان کی بیٹی کو یہاں لا کر تم نے موت کو دعوت دی ہے۔ یہ لڑکی ہمارے دشمن کا خون ہے۔ ہاشم نے گیتی کا بازو چھوڑا، لیکن اس کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ بابا سائیں، یہ صرف شجاع خان کی بیٹی نہیں ہے، یہ میر ہاشم شاہ کی منکوہا ہے۔ یہ وہ حق ہے جو برسوں پہلے اس خاندان کو دیا گیا تھا۔ اگر شجاع خان نے دشمنی پالی ہے تو میں نے اپنی ضد پالی ہے۔ آج سے یہ لڑکی اس حویلی کی زینت بھی ہے اور میری انا کی محافظ بھی۔ گیتی آرا نے بلند آواز میں کہا، میں کسی کی انا کی محافظ نہیں ہوں غضنفر شاہ، اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ یہ کورٹ کا کیس ہے، یہ قبائلی جنگ نہیں، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی۔ غضنفر شاہ نے آگے بڑھ کر گیتی کے چہرے کے قریب اپنی انگلی لہرائی۔ لڑکی، زبان کو لگام دو، یہ شاہ گڑھ ہے، یہاں عدالتیں نہیں، ہماری زبانیں قانون ہوتی ہیں۔ تم یہاں آ تو گئی ہو، لیکن یاد رکھنا اس حویلی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ تمہارے جنازے کا راستہ ہے۔ بابا سائیں، ہاشم کی آواز گونجی جس میں ایک تنبیہ تھی۔ میں نے کہا نا، یہ میری منکوہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف میرا ہے۔ آپ اپنی دشمنی شجاع خان سے رکھیں، میری بیوی سے نہیں۔ ہاشم نے مڑ کر ایک بوڑھی خادمہ ماسی سکینہ کو اشارہ کیا۔ ماسی، اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، اسے وہ تمام سہولیات دی جائیں جو ایک ملکہ کو ملتی ہیں، لیکن یاد رہے دروازے پر پہرا سخت ہو، ایک پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ماسی سکینہ نے ڈرتے ڈرتے گیتی کا ہاتھ تھاما۔ چلیے بیوی جی۔ گیتی نے ہاشم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجے میں ابھی بھی وہی سرکشی تھی۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو ہاشم، لیکن میرے دل میں اپنے لیے نفرت کو کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے۔ تم نے آج اپنی ہار پر مہر لگا دی ہے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نفرت ہی صحیح گیتی آرا، محبت تو کمزوروں کا کھیل ہے۔ میں تمہاری نفرت کو اپنی غلامی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، اب سورج ڈھل رہا ہے اور تمہاری نئی زندگی کا پہلا پہر شروع ہو رہا ہے۔ گیتی کو جب سیڑھیوں کی طرف لے جایا گیا تو اس نے مڑ کر دیکھا، ہاشم وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن اس کی نظروں میں ایک ایسی تاریکی تھی جس نے گیتی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اوپر ایک عالی شان کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کی کھڑکیاں لوہے کی سلاخوں سے جکڑی ہوئی تھیں، اور باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی رہ گئی۔ کمرہ پھولوں اور قیمتی قالینوں سے سجا تھا، لیکن گیتی کو وہاں موت جیسی بو آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا پھیل رہا تھا اور دور سے گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیوار پر لگے ایک بڑے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا شکار کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا، اسکارف ڈھیلا ہو کر کندھوں پر گرا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے آئینے پر مکہ مارا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بابا مجھے یہاں سے نکال لے، میں اس درندے کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اسے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حویلی کی دیواریں خاموش تھیں اور باہر پہرے داروں کے بوٹوں کی آواز یہ بتا رہی تھی کہ وہ واقعی ایک سنہری قفس میں بند ہو چکی ہے۔ ہاشم شاہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اس نے اسے شکار کر لیا تھا اور اب وہ اس شکار کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں اسے ہاشم کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات ثابت ہونے والی ہے۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور اپنی قسمت پر رونے لگی، جبکہ کمرے کی دیواریں پر لگی شمعیں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھیں، بالکل اس کی امیدوں کی طرح۔
हवेली की भारी दीवारों पर रात का अंधेरा फैल चुका था। गेती आरा अपने कमरे के वस में मौजूद लकड़ी की कुर्सी पर साकित बैठी थी, जैसे कोई मजस्मा हो। कमरे के बाहर से भारी बूटों की आवाज करीब आई और फिर ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। गेती का दिल सीने में जोर से धड़का, लेकिन उसने अपनी नजरें झुकाने के बजाय सामने दरवाजे पर जमा दी। दरवाजा खुला और मीर हाशिम शाह अंदर दाखिल हुआ। उसने अब अपनी स्याह चादर उतार दी थी और कमीज की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। उसके हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जिसमें खाना रखा था। उसने बड़े इत्मीनान से ट्रे मेज पर रखी और कुर्सी खींचकर गेती के बिल्कुल सामने बैठ गया। मासी सकीना कह रही थी कि तुमने खाना छूने से भी इनकार कर दिया है। हाशिम ने पुरसकून मगर रोबदार लहजे में कहा, मेरा ख्याल था कि तुम एक समझदार लड़की हो। खुद को भूखा रखकर तुम अपनी ही कुव्वत मुदाफियत कम करोगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा। गेती ने नफरत भरे लहजे में जवाब दिया, जिस घर की बुनियादें गसब और नाइंसाफी पर हूं वहां का पानी भी मेरे लिए जहर है। मीर हाशिम, तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी रूह को कैद कर पाओगे? हाशिम के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उसने एक लुकमा तोड़कर खुद खाया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि खाना महफूज है। रूह की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं गेती। यहाँ जमीन पर सिर्फ वजूद की हुक्मरानी होती है, और तुम्हारा वजूद, तुम्हारा नाम और तुम्हारी ये सरकश आंखें इस वक्त मेरी दस्तरस में है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गेती अचानक खड़ी हो गई। निकाह का वास्ता देते हो? वो निकाह जो जबरदस्ती बचपन में पढ़ाया गया, जब हमें यह भी नहीं पता था कि रिश्ता होता क्या है। मेरे बाबा ने अदालत में साबित कर दिया है कि ये रिश्ता महज एक कागज का टुकड़ा है। हाशिम भी आहिस्ता से उठा। उसका कद आवर वजूद गेती के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। अदालत। उसने लफ्ज को चबाया। वो शहर के जज जो एसी वाले कमरों में बैठकर ज़ाब्ते लिखते हैं, उन्हें क्या पता कि कबाइल की गैरत और जबान की कीमत क्या होती है। तुम्हारे बाप ने इस रिश्ते से मुकर कर हमारे खानदान की तजलील की है। मैं सिर्फ अपना हक नहीं ले रहा, मैं उस तजलील का हिसाब बराबर कर रहा हूँ। हिसाब? गेती की आवाज में कपकपाहट थी, मगर वो पीछे नहीं हटी। तुम बदला ले रहे हो। तुम मुझसे नहीं, मेरे बाप से बदला ले रहे हो। तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो एक औरत को ढाल बनाकर अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है। हाशिम की आंखों में गुस्से की एक लहर दौड़ी। उसने तेजी से आगे बढ़कर मेज पर हाथ मारा, जिससे बर्तन झंझना उठे। बुजदिली की बात मत करो गेतियारा। अगर मैं बुजदिल होता तो तुम्हें तुम्हारे घर की दहलीज से उठाता। मैंने तुम्हें शिकार के मैदान में पकड़ा है, जहां तुम अपनी मर्जी से आई थी। और जहां तक मर्दानगी की बात है, तो ये मेरा ज़र्फ है कि तुम अभी तक इस कमरे में सलामत खड़ी मुझसे बहस कर रही हो। किसी और के कब्जे में होती तो अब तक तुम्हारी चीखें हवेली की दीवारें पार कर चुकी होती। गेती ने तड़प कर कहा, तो क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरा शिकार किया, मुझे कैद किया, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस नाम निहाद मेहरबानी पर कुर्बान जाऊं? मीर हाशिम, मैं तुम्हें वासे कर दूं, मैं इस कोर्ट केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। मेरा वकील कल सुबह ही तुम्हारे खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाएगा। हाशिम ने एक सर्द कहका लगाया और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसकी बात उसे मजहका खेज लगी हो। कौन सा अगवा? तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। ये बयान मासी सकीना भी देगी और हवेली के 20 गवाह भी, और कानूनी तौर पर तुम अब भी मेरी बीवी हो। पुलिस भी इस घर के दरवाजे के पास आकर सलाम करेगी और वापस चली जाएगी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने नरम मगर दो टोक लहजे में कहा, गेती, जिद छोड़ दो, खाना खाओ और आराम करो। कल से तुम्हें इस हवेली के तौर तरीके सीखने हैं। तुम यहाँ मेहमान नहीं हो, तुम यहाँ की बड़ी बहू हो। तुम्हें इन औरतों को संभालना है जो तुम्हारे आने पर खुश नहीं है। मैं यहाँ किसी का हुक्म मानने नहीं आई, केती ने अज़म से कहा। मानना पड़ेगा, हाशिम ने खड़े होते हुए कहा, क्योंकि अगर तुमने प्यार से नहीं माना तो मुझे वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इन नाजुक कलाइयों में जंजीरें देखूं, लेकिन अगर तुमने फरार किया, नाफरमानी की कोशिश की, तो मैं ये भी कर गुजरूंगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर मुड़ा। एक और बात, तुम्हारे बाप को पैगाम मिल चुका है। वो इस वक्त सरहद पर पुलिस के साथ खड़ा है, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसे पता है कि अगर उसने एक भी गोली चलाई तो उसकी बेटी का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख हो जाएगा। अगर तुम अपने बाप की सलामती चाहती हो, तो यहाँ सुकून से रहना सीखो। तुम मेरे बाबा को कुछ नहीं करोगे। गेती चीखी। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। हाशिम ने उसके आंसुओं को देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए नरमी आई, मगर उसने फौरन उसे सख्ती में बदल दिया। ये तुम पर मुनहसिर है। बेगम हाशिम शाह बनकर रहोगी तो तुम्हारा खानदान भी महफूज रहेगा और तुम्हारी इज्जत भी। वो बाहर निकल गया और दरवाजा दोबारा मुकफ्फल हो गया। गेती घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और सिसकियां भरने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि हाशिम सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक शातिर खिलाड़ी भी था, जिसने उसे हर तरफ से घेर लिया था। बाहर पहरेदार की खांसी की आवाज आई, जिसने उसे याद दिलाया कि वो ऐसी दुनिया में है जहां हाशिम का कानून चलता है। उसने मेज पर रखे खाने की तरफ देखा। उसे शदीद भूख लगी थी, लेकिन उसकी अना उसे खाने से रोक रही थी। ताहम हाशिम के अपने बाप के बारे में दी गई धमकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे जिंदा रहना था, उसे मजबूत होना था, लड़ने के लिए भी और फरार होने के लिए भी। उसने कांपते हाथों से रोटी का एक निवाला तोड़ा। मैं हारूंगी नहीं हाशिम, ये जंग अभी शुरू हुई है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से अहद किया, जबकि बाहर चांद बादों की ओट में छुप गया था, जिससे उसने कैद खाने का गवाह ना बनना चाहता हो। रात का आखिरी पहर था, मगर सरहद पर खामोशी नहीं थी।
جہاں شاہگڑھ کی حدود ختم ہوتی تھی اور شجاع خان کی زمینیں شروع ہوتی تھیں، وہاں اس وقت درجنوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر رکھا تھا۔ دھول، دھوئیں اور بارود کی بو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ شجاع خان، جن کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، مگر روبو دبدبا اب بھی کسی کڑیل جوان جیسا تھا، اپنی جیپ کے بونٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ضلع کا ایس ایچ او اور چند کانسٹیبلز کھڑے تھے جو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بیٹی اس وقت اس درندے کی قید میں ہے۔ آپ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اندر جائیں اور اسے نکال کر لائیں۔ شجاع خان کی آواز گونجی، جس میں باپ کی ممتا اور ایک سردار کا جلال دونوں شامل تھے۔ ایس ایچ او نے جھیپ کر اپنی ٹوپی سیدھی کی۔ خان صاحب، آپ بات کو سمجھیں، وہ علاقہ میر ہاشم شاہ کا ہے۔ وہاں ہماری پولیس کی گاڑی کا داخل ہونا باقاعدہ اعلان جنگ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے گھر گئی ہے۔ مرضی سے؟ شجاع خان نے انسپکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ شکار پر گئی تھی، اس کا گھوڑا وہاں سے ملا ہے، اس کی بندوق وہاں پڑی ہے۔ کیا کوئی لڑکی اپنی مرضی سے سسرال جاتے ہوئے بندوق راستے میں پھینک کر جاتی ہے؟ وہ اسے اٹھا کر لے گیا اور آپ لوگ بزدلوں کی طرح ضابطوں کی بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران شاہگڑھ کی طرف سے ایک کالی گاڑی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ پولیس والوں نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھال لی اور بندوقیں تان لی۔ گاڑی سرحد سے چند گز دور آ کر رکی۔ اس میں سے ہاشم کا خاص آدمی جلال باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ وہ بے خوفی سے چلتا ہوا شجاع خان کے قریب آیا۔ شجاع خان کے محافظوں نے بندوقوں کے دستے اس کی طرف کیے، لیکن جلال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خان صاحب، میر ہاشم نے پیغام بھیجا ہے۔ جلال نے لفافہ آگے بڑھایا۔ شجاع خان نے جھپٹ کر لفافہ چھینا اور اسے کھولا۔ اندر گیتی آرا کا وہ سبز اسکارف تھا جو وہ ہمیشہ سر پر باندھتی تھی۔ اس کی مخصوص عطر کی خوشبو مہک رہی تھی، جس نے شجاع خان کے ہاتھ لرزنے پر مجبور کر دیے۔ اس کے ساتھ ایک رکا بھی تھا۔ چچا سائیں، آپ کی بیٹی اب میری پناہ میں ہے۔ اسے کوٹ کچہری کی دھول سے بچا کر میں نے اپنے گھر کی چھت تلے جگہ دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سلامت رہے اور اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، تو یہ پولیس اور یہ ہنگامہ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک گولی کا جواب میری طرف سے نہیں بلکہ گیتی آرا کے نصیب سے ملے گا۔ وہ میری بیوی ہے، اور شاہوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی چیز کسی کو واپس نہیں کرتے۔ شجاع خان نے رکا مٹھی میں بھیج لیا۔ کمینہ گھٹیا انسان، اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے دھمکا رہا ہے۔ خان صاحب، جلال نے بڑے ادب سے لیکن زہریلے لہجے میں کہا، ہاشم سائیں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے زبردستی اندر آنے کی کوشش کی تو وہ خود گیتی بی بی کو لے کر سرحد پر آئیں گی، لیکن اس وقت وہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیوہ کی طرح واپس جائیں گی، کیونکہ ہاشم سائیں اپنی جان دے دیں گے مگر اپنی ہار تسلیم نہیں کریں گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، بیٹی کی زندگی چاہیے یا اپنی انا کی جیت؟ شجاع خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہاشم جنونی ہے، وہ جتنا خاموش تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ انسپکٹر، پیچھے ہٹ جاؤ، شجاع خان نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن خان صاحب، انسپکٹر نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ دھاڑے، میری بیٹی اس کے قبضے میں ہے، میں اسے مروانا نہیں چاہتا، لیکن ہاشم شاہ کو بتا دو۔ وہ جلال کی طرف مڑے۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اگر میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی سرکا تو میں شاہ گڑھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں قانون کے ذریعے اسے ذلیل کر رہا تھا، اب میں اسے اس کی اپنی زبان میں جواب دوں گا۔ جلال خاموشی سے مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ شجاع خان وہیں ریت پر بیٹھ گئے۔ ان کا وہ تکبر، وہ سرداری سب اس وقت خاک میں ملتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا بیٹا جو شہر میں پڑھ رہا تھا، اس نے فون پر باپ کو دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن شجاع خان نے فون کاٹ دیا۔ بیٹی، میری شہزادی، وہ بڑبڑائے، میں نے تجھے اس بھیڑیے کے علاقے میں جانے ہی کیوں دیا؟ حویلی میں اونچے برج پر کھڑا ہاشم دور سے جاتی ہوئی گاڑیوں کی لائٹس دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے ایک بہت بڑی بازی جیت لی ہو۔ اس کے پیچھے غضنفر شاہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ شجاع خان واپس چلا گیا؟ جی بابا سائیں، ہاشم نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس اپنی بیٹی کی جان عزیز ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاشم شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تم نے اسے اپنی بیوی تو بنا لیا ہے ہاشم، لیکن یاد رکھنا، شیرنی کو پنجرے میں بند کرنا آسان ہوتا ہے، اسے پالتو بنانا ناممکن۔ وہ لڑکی تمہارے گلے کا توق بنے گی، غضنفر شاہ نے خبردار کیا۔ ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں فجر کا ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ توق بنے یا ہار بابا سائیں، وہ اب صرف میری ہے، میں اسے پالتو بنانے نہیں اپنا بنانے لایا ہوں۔ اس وقت حویلی کے اندر کی کمرے میں گیتی آرا کھڑکی سے وہی جاتی ہوئی ہیڈ لائٹس دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بابا واپس جا رہے ہیں۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدت سے ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود سے جڑی آخری امید بھی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر ایک سرد عزم کے ساتھ کہا، بابا، آپ واپس چلے گئے کیونکہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اس ہاشم شاہ کا قرون خاک میں نہ ملا دوں۔ اس نے مجھے قیدی بنایا ہے، اب وہ دیکھے گا ایک قیدی اس کی سلطنت کیسے اجاڑتا ہے۔ دشمنی کی آگ جو باہر سرحد پر لگی تھی اب حویلی کے اندر ایک عورت کے دل میں بھڑکنے لگی تھی، اور یہ آگ ہاشم شاہ کی جیت کو راکھ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ شاہگڑھ کی فضاؤں میں دھول اور تپش کا راج تھا، لیکن حویلی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
गेती आरा को यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उन 2 हफ्तों में उसने हाशिम शाह को एक जालिम जाबिर के बजाय एक ऐसे शख्स के रूप में देखा था जो अपने लोगों के लिए ढाल बनाकर खड़ा रहता था। आज सुबह से हाशिम हवेली के अस्तबल में अपने नए घोड़े को सुधारने की कोशिश कर रहा था। गेती बालकनी में खड़ी खामोशी से ये मंजर देख रही थी। अचानक घोड़े ने जोरदार बिनबिनाहट के साथ पिछली टांगों पर खड़े होकर हाशिम को झटका दिया। हाशिम का तवाज़ुन बिगड़ा और वो बाढ़ के तेज धार लकड़ी के टुकड़े से जा टकराया। साईं! मुलाजिम दौड़े, लेकिन हाशिम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उसके बाजू से खून की धार बह रही थी। गेती का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। नफरत अपनी जगह, लेकिन इंसानियत ने उसे बेचैन कर दिया। वो तेजी से सीढ़ियों उतरकर सहन में आई। जब वो हाशिम के करीब पहुंची तो वो जमीन पर बैठा अपने जख्म को देख रहा था। तुम पागल हो? गेती ने गुस्से और तशवीश के मिले जुले लहजे में कहा। इतने सरकश जानवर के साथ अकेले क्यों लच रहे थे? हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में तकलीफ से ज्यादा हैरत थी कि गेती उसके पास आई है। सरकशी को लगाम देना मेरा मशगला है गेती आरा, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हालांकि उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ रहा था। बंद करो अपनी ये अना की बातें, तुम्हारा जख्म गहरा है। गेती ने मासी सकीना के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और हाशिम के सामने बैठ गई। हाशिम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन गेती की नजरों की सख्ती देखकर खामोश हो गया। गेती ने बहुत महारत से उसका जख्म साफ करना शुरू किया। जब उसने स्पिरिट लगाई तो हाशिम के जबड़े भिंच गए, लेकिन उसकी नजरें गेती के चेहरे पर जमी थी। तुम्हारे हाथ बहुत नरम हैं, लेकिन तुम्हारे लफ्जों में अभी भी जहर है, हाशिम ने धीमी आवाज में कहा। गेती ने पट्टी बांधते हुए सर उठाया। ये जहर तुम्हारा ही दिया हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ना लाते तो शायद मैं तुम्हारी तीमारदारी ना कर रही होती। हाशिम ने एक गहरी सांस ली। लोग मुझे संगदिल समझते हैं, शायद तुम भी, लेकिन क्या तुमने देखा है कि इस इलाके के गरीबों के लिए मैंने क्या किया? तुम्हारे बाप की अदालतें यहाँ नहीं पहुंचती, यहाँ हाशिम शाह का इंसाफ चलता है। गेती खामोश रही। उसे पता था कि हाशिम सच कह रहा था। उसने अपनी पट्टी मुकम्मल की और उठ खड़ी हुई। इंसाफ और जबरदस्ती की निकाह में फर्क होता है हाशिम। तुम अच्छे सरदार हो सकते हो, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए तुम्हें दूसरों की मर्जी का एहतराम करना सीखना होगा। अभी हाशिम को जवाब देने ही वाला था कि हवेली के बड़े गेट पर जोरदार धमाका हुआ और गोलियों की तरतराहट से फिजा गूंज उठी। हमला! हमला! बुलंद आवाजें आने लगी। हाशिम बिजली की तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और गेती को अपने पीछे छुपा लिया। अंदर जाओ मासी, इसे तहखाने की तरफ ले जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली के सदर दरवाजे को तोड़कर दर्जनों मसला नकाब पोश अंदर दाखिल हो चुके थे। उनकी कयादत कोई और नहीं, गेती के ताया का बेटा मंसूर कर रहा था। हाशिम शाह, आज तेरी हवेली तेरा कब्रिस्तान बनेगी। मंसूर ने चिल्लाते हुए फायरिंग की। मंसूर भाई रुक जाएं, गेती ने चीख कर कहा, लेकिन मंसूर की आंखों में सिर्फ खून सवार था। वो गेती को छुड़ाने नहीं बल्कि हाशिम को खत्म करके शाहगढ़ पर कब्जा करने आया था। हाशिम ने जख्मी बाजू के बावजूद गेती को एक सतून के पीछे धकेला। हिलना मत यहाँ से। मुकाबला खून रेस था। हाशिम के मुहाफिज और हमलावरों के दरमियान घमसान की जंग शुरू हो गई। मंसूर ने मौका पाकर गेती की तरफ कदम बढ़ाए। चल गेती, अब बहुत हुआ, इस जिल्लत का खात्मा करना होगा। वो जैसे ही गेती का हाथ पकड़ने लगा, हाशिम ने एक छलांग लगाई और मंसूर पर झपट पड़ा। दोनों फर्श पर गत्थम गत्था हो गए। हाशिम का जख्मी बाजू दोबारा बहने लगा, लेकिन उसकी गिरफ्त मंसूर के गले पर मजबूत थी। मेरी चीज को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? हाशिम की आवाज किसी जख्मी शेर की तरह थी। इसी दौरान एक और हमला आवर ने पीछे से हाशिम पर बंदूक तानी। गेती ने यह देख लिया। उसके पास जमीन पर हाशिम की गिरी हुई राइफल पड़ी थी। उसने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान पर निशाना लिया। गोली हमला आवर के कंधे पर लगी और वो गिर गया। हाशिम ने मुड़कर देखा। गेती के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अज़म था। उसी लम्हे हाशिम को एहसास हुआ कि ये लड़की उसकी ताकत बन सकती है। हाशिम ने मंसूर को एक जोरदार ठोकर मारी और दीवार से जा टकराया। मंसूर, वापस जाओ और अपने बाप से कहो कि शाहगढ़ की दीवारें इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारे जैसे गीदड़ उन्हें गिरा सके। और गेती, वो मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। मुहाफिजों ने हमला आवरों को पीछे धकेल दिया था। मंसूर और उसके साथी जख्मी हालत में भागने पर मजबूर हो गए। जब फिजा का धुआं छटा तो हवेली के शहर में खून और बारूद की बू फैली हुई थी। हाशिम हाँपता हुआ गेती के पास आया। उसका पूरा लिबास खून से लथपथ था। उसने गेती के कांपते हाथों से राइफल ली और उसे दीवार से टका दिया। तुमने तुमने मेरी जान बचाई, हाशिम ने हैरत से पूछा। गेती ने लरसती आवाज में जवाब दिया, मैंने किसी की जान नहीं बचाई, मैंने सिर्फ एक बुजदिलाना हमले को रोका है। मंसूर भाई तुम्हें मार कर मुझे ले जाती तो वो मुझे मेरे बाबा के पास नहीं बल्कि अपनी कैद में रखती। मैं कैद से निकलकर दूसरी कैद में नहीं जाना चाहती थी। हाशिम ने एक तवील खामोशी के बाद कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम शाहों की बहू बनने के लायक हो। तुम्हारी रगों में भी वही गैरत है जो मेरे कबीले की औरतों में होती है। गेती ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब वो पुराना तकब्बुर नहीं था, बल्कि एक गहरा एतराफ और एहतराम था। हाशिम, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अपनों से ज्यादा खतरनाक हैं। आज अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। हाशिम के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। माफी की तवक्को मैंने कभी की भी नहीं थी, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बदले में मैं तुम्हें एक वादा देता हूँ। वो उसके करीब आया, इतना करीब कि गेती उसकी तेज सांसें महसूस कर सकती थी।
اگر تم کبھی اس حویلی سے جانا چاہو گی تو میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ زبردستی کا رشتہ آج اس گولی کے ساتھ ختم ہو گیا جو تم نے میرے لیے چلائی۔ اب جو بھی ہوگا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ گیتی حیران رہ گئی۔ وہ جابر ہاشم شاہ جو اسے شکار سمجھ کر لایا تھا آج اسے اپنی مرضی دینے کی بات کر رہا تھا۔ صحن میں بکھرا ہوا لہو اس بات کا گواہ تھا کہ دشمنی کی آگ میں ہمدردی کا ایک بیج بویا جا چکا تھا۔ گیتی نے ہاشم کے زخمی بازو کی طرف دیکھا جہاں پٹی سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے دوبارہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا۔ پہلے یہ زخم ٹھیک کرو، تمہارے وعدے کی بات بعد میں کریں گے۔ ہاشم نے پہلی بار ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو اس کے سامنے کر دیا۔ دشمنی کی سرحدیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی لیکن دلوں کے درمیان بندھی ہوئی گہری گرہیں دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ باہر شام کا سایہ پھیل رہا تھا لیکن شاہ گڑھ کے اندر ایک نئی صبح کی امید انگڑائی لے رہی تھی۔ گیتی کو احساس ہوا کہ ہاشم کی قید اب اسے اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اب وہ قیدی نہیں اس حویلی کی محافظ بن چکی تھی۔ صبح کا سورج شاہ گڑھ کی فصیلوں پر ایک عجیب سی اداسی لے کر طلوع ہوا تھا۔ آج حویلی میں وہ روزمرہ کی چہل پہل نہیں تھی جو میر ہاشم شاہ کی موجودگی کا خاصہ تھا۔ آج کا دن ان گنت فیصلوں کا دن تھا۔ آج عدالت میں گیتی آرا کے خلا کے مقدمے کی آخری سماعت تھی۔ گیتی آرا اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور وہی سبز اسکارف اس کے کندھوں پر موجود تھا جو اس کی پہچان تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں اس نے ہاشم شاہ کے اندر چھپے اس انسان کو دیکھ لیا تھا جو سخت خول کے اندر اپنے رشتوں اور وعدوں کا کتنا پاسدار تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ آج اس نے روایتی قبائلی رواج کے بجائے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور روبدار لگ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کی فائل تھی۔ وقت ہو گیا ہے گیتی۔ ہاشم کی آواز پرسکون تھی لیکن اس میں ایک نامعلوم سی کھنک تھی۔ گاڑی تیار ہے، آج تمہارے اس قید خانے کا آخری دن ہے۔ گیتی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے حلق میں جیسے کچھ پھنس سا گیا۔ تم سچ میں مجھے وہاں لے جا رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ شاہ اپنی چیز واپس نہیں کرتے۔ ہاشم کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور آہستہ سے بولا، شاہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں گیتی، لیکن میں نے تمہیں اس دن منصور کے حملے میں دیکھ لیا تھا۔ تم کوئی بے جان چیز نہیں ہو جس پر حق جتایا جائے۔ تم ایک آزاد سوچ ہو، ایک بہادر لڑکی ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں زبردستی کا رشتہ ختم کر دوں گا۔ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ چلو تمہیں تمہارے بابا کے پاس چھوڑاؤں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاشم مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گیتی اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کیوں ڈوب رہا تھا؟ وہ تو یہی چاہتی تھی نا۔ تو آج جب آزادی کا دروازہ کھل رہا تھا تو اس کے قدم کیوں بھاری ہو رہے تھے؟ شاہ گڑھ سے شہر کی عدالت تک کا سفر ایک گہری اور بوجھل خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر دونوں کے درمیان ایک فاصلہ تھا لیکن ان کی دھڑکنیں جیسے ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر پر جمی تھی جبکہ گیتی چوری چھپے اس کے چہرے کی لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کبھی اسے ایک درندے کا لگتا تھا آج اسے دنیا کا سب سے محفوظ چہرہ لگ رہا تھا۔ عدالت کی عمارت کے باہر صحافیوں، وکیلوں اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ جیسے ہی ہاشم کی گاڑی رکی، کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگی۔ ایک طرف شجاع خاندان اپنے حامیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ دوسری طرف ہاشم کے بابا غضنفر شاہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کا بیٹا خاندان کی ناک کٹوانے جا رہا ہے۔ ہاشم گاڑی سے اترا اور اس نے گیتی کے لیے دروازہ کھولا۔ گیتی باہر نکلی تو شجاع خان فوراً آگے بڑھے اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، آخرکار اس درندے کو ہار ماننی پڑی۔ آج میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دوں گا، شجاع خان نے گیتی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ گیتی نے اپنے باپ کو دیکھا، پھر مڑ کر ہاشم کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا صحافیوں کے سوالات کو نظر انداز کر کے بڑی متانت سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے باپ کے ساتھ عدالت کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرہ عدالت کچھ ہی دیر میں کھچا کچ بھر گیا۔ جج صاحب اپنی کرسی پر براجمان ہوئے۔ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا، یہ دو بڑے اور طاقتور خاندانوں کی انا کی جنگ کا فیصلہ تھا۔ شجاع خان کے وکیل نے دلائل کا آغاز کیا۔ مائی لارڈ، میر ہاشم شاہ نے میری موکلہ کو زبردستی اغوا کیا، اسے قید رکھا اور ایک بچپن کے غیر قانونی نکاح کی آڑ میں اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ رشتے کو کالعدم قرار دے کر خلا کی ڈگری جاری کی جائے۔ جج نے ہاشم شاہ کی طرف دیکھا۔ میر ہاشم شاہ، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس خلا کو تسلیم کرتے ہیں؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ غضنفر شاہ نے ہاشم کو گھورا جیسے اسے یاد دلا رہے ہوں کہ خاندانی عزت کیا ہوتی ہے، لیکن ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کو دیکھا اور پھر ایک نظر گیتی پر ڈالی جس کی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ مائی لارڈ، ہاشم کی بھاری اور گونجتی ہوئی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ وکیل صاحب کے الزامات اپنی جگہ، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے گیتی آرا کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی حویلی میں ضرور رکھا۔ میں نے اسے مجبور کیا۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن آج میں اس عدالت کے سامنے اور سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں گیتی آرا کو اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔
مجھے اس خلا پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اس کی خوشی مجھے چھوڑنے میں ہے تو میں اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ شجاع خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ غضنفر شاہ نے غصے سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہاشم نے اپنی بات ختم کی اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے صرف گیتی محسوس کر سکتی تھی۔ جج نے اپنا گلا صاف کیا۔ چونکہ میر ہاشم نے خلا پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اس لیے عدالت قانونی کارروائی آگے بڑھاتی ہے۔ گیتی آرا صاحبہ براہ کرم کٹہرے میں آئے اور ان کاغذات پر دستخط کریں، جس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر اس نکاح سے آزاد تصور ہوں گی۔ کورٹ کا کلرک خلا کے کاغذات اور ایک قلم لے کر کٹہرے کے پاس آیا۔ گیتی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے سامنے وہ کاغذات تھے جن کے لیے اس نے اور اس کے باپ نے سالوں عدالتوں کے دھکے کھائے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اس کی نظر کاغذ پر تھی، لیکن اس کے ذہن میں فلم چل رہی تھی۔ ہاشم کا اسے گھوڑے سے اتارنا، ہاشم کا منصور کے حملے میں اسے اپنے پیچھے چھپانا، اس کا خون میں لت پت بازو، اور اس کا وہ جملہ کہ محبت تو کمزوروں کا کھیل ہے، میں تمہاری نفرت کو اپنی غلامی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ جان چکی تھی کہ ہاشم کی سختی صرف ایک خول تھا، وہ اندر سے ایک ایسا مرد تھا جو عورت کی عزت اور حفاظت کے لیے جان دے سکتا تھا۔ گیتی بیٹا، دستخط کرو اور اس عذاب کو ختم کرو، شجاع خان نے بےتابی سے کہا۔ گیتی نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں ہاشم پر جا کر ٹھہر گئی۔ ہاشم اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ لٹتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ اچانک کٹہرے میں ایک سرسراہٹ کی آواز گونجی۔ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گیتی آرا نے خلا کے کاغذات کو بیچ سے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتا، اس نے کاغذات کے مزید ٹکڑے کیے اور انہیں کٹہرے کی میز پر پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو گیتی؟ شجاع خان حیرت اور صدمے سے چلائے۔ غضنفر شاہ بھی اپنی نشست سے اچھل پڑے۔ ہاشم نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ناقابل یقین نظروں سے گیتی کو دیکھنے لگا۔ گیتی نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کھنک تھی جس نے پوری عدالت کو خاموش کر دیا۔ مائی لارڈ، مجھے کوئی خلا نہیں چاہیے، میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گی۔ گیتی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ شجاع خان غصے سے آگے بڑھے، لیکن وکیل نے انہیں روک لیا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں بابا۔ گیتی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ فخر سے مسکرا رہی تھی۔ ہم عدالتوں میں اس لیے لڑ رہے تھے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میر ہاشم شاہ ایک درندہ ہے، ایک ایسا انسان جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے قید کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں میں نے دیکھا ہے کہ اصل قید تو وہ دشمنی ہے جو آپ دونوں خاندانوں نے پال رکھی ہے۔ ہاشم نے مجھے قید نہیں کیا تھا، اس نے تو مجھے میرے ہی کزنز کے شر سے بچایا تھا۔ اس نے میری حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ وہ کٹہرے سے باہر آئی اور کمرے کے عین وسط میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں اب براہ راست ہاشم شاہ پر تھیں۔ ہاشم اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا، اس کا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ بابا، آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اغوا کیا؟ نہیں بابا، اغوا تو جسموں کا ہوتا ہے، اس نے تو میری نفرت کو اغوا کر کے وہاں محبت کا بیج بو دیا ہے۔ اور غضنفر شاہ صاحب، اس نے ہاشم کے بابا کی طرف رخ کیا، آپ کی خاندانی دشمنی آج ختم ہو گئی، کیونکہ آج شجاع خان کی بیٹی اعلان کرتی ہے کہ وہ میر ہاشم شاہ کی بیوی ہے اور شاہ گڑھ کی عزت ہے۔ اگر کسی نے ہاشم کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو وہ پہلے مجھ سے ٹکرائے گا۔ پورا کمرہ عدالت ایک دم مبہوت رہ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کچھ دیر پہلے تک دشمن کی بیٹی تھی، وہ آج شاہ گڑھ کی محافظ بن کر کھڑی تھی۔ ہاشم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک لوٹ آئی تھی جو اس نے آج صبح کھو دی تھی۔ گیتی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم مجھ پر کوئی احسان؟ شش! گیتی نے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھی اور اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ میر ہاشم شاہ، آپ نے مجھے شکار کے میدان میں کہا تھا نا کہ آج بہت نایاب شکار ہاتھ لگا ہے۔ ہاشم نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گیتی نے مسکراتے ہوئے بھرے مجمع کے سامنے بغیر کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں ایک سریلی دھن کی طرح گونجی۔ تو پھر سن لیں ہاشم، سائنس شکار اب خود شکاری کے حصار میں رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ قید تمنا میری بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو شاہ گڑھ کے لوگوں نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اس نے گیتی کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے اسے دنیا کی حرافت سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ شجاع خان اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے۔ ایک باپ کی حیثیت سے ان کی ہار ہوئی تھی، لیکن بیٹی کی آنکھوں میں سچی خوشی دیکھ کر ان کا غصہ پانی ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنی بیٹی ایک درندے کو نہیں، ایک مرد کو سونپی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت آنے دینا ہاشم۔ ہاشم نے احترام سے شجاع خان کا ہاتھ تھاما۔ یہ میری جان ہے شجاع خان صاحب، اور شاہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے اب کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کیمرے چمک رہے تھے، لیکن اب یہ کسی تنازع کی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی کوریج تھی۔ چند گھنٹے بعد شام ڈھل رہی تھی۔ ہاشم کی گاڑی اسی ٹیلے کے پاس آ کر رکی جہاں اس نے پہلی بار گیتی کا راستہ روکا تھا۔ سنہری دھوپ ریت کو سونے کی طرح چمکا رہی تھی۔ ہاشم اور گیتی گاڑی سے باہر نکلے۔ ٹھنڈی ہوا گیتی کے سبز اسکارف کو اڑا رہی تھی۔ ہاشم نے گیتی کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے آج کیا کیا ہے؟ تم نے ایک ایسے شخص کو زندگی دے دی جس نے زندگی میں صرف چھیننا سیکھا تھا۔ ہاشم کی آواز میں ایک گہری عقیدت تھی۔ گیتی نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔
جہاں وہ ہاشم کے دل کی تیز دھڑکنیں سن سکتی تھی۔ میں نے آپ کو زندگی نہیں دی ہاشم، میں نے اپنی زندگی کا صحیح راستہ چنا ہے، وہ راستہ جو اس صحرا سے شروع ہوا تھا اور آپ کے دل تک پہنچا ہے۔ میں نے اس دن گھوڑے کا رخ غلط نہیں موڑا تھا، وہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں آپ کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ہاشم نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے کہا، دشمن مہمان بن کر آئے تو ہم خاطر تواضع نہیں کرتے، لیکن اگر دشمن دل کی مالکن بن کر آئے تو میر ہاشم شاہ اپنی پوری سلطنت اس کے قدموں میں بچھا سکتا ہے۔ تو پھر چلیں بیگم ہاشم۔ گیتی آرا کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ جی چلے میرے شکاری۔ سورج چولستان کے ٹیلوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، لیکن ہاشم اور گیتی کی زندگی میں ایک نئے اور روشن سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ زبردستی کا رشتہ جو